پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 3 تلاوت ترجمہ کنز العرفان شریف اور تفسیر رقیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے تمام انسانوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اس کی بندگی کرو اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنا دیا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے پھل نکالے، پھر تم کسی کو اللہ کے برابر کا قدرت والا نہ بناؤ، جبکہ تم خوب جانتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس یعنی قرآن مجید میں شک ہے جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو پھر لے آؤ اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت اور بلا لو اللہ کے سوا اپنے دیگر مددگاروں کو بھی اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور تم لوگ ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو بچ جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ ایسے کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے کہ ان کے لیے ایسے گلستان ہیں جن میں نعمتوں کے دریا جاری ہیں۔ جب بھی ان کو ان باغوں سے کوئی نعمت یعنی پھل عطا ہوگا تو وہ اہل ایمان کہیں گے یہ تو وہی نعمت ہے جس سے ہم پہلے بھی نوازے جا چکے ہیں، اور وہ ملتی جلتی نعمتوں سے سرفراز کیے جائیں گے۔ ان کے لیے اس جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها
فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ تعالی اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر شے کی مثال بیان فرمائے، بس جو لوگ ایمان لے آئے وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل صحیح یعنی حق ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو قرآن مجید چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور اکثر لوگوں کو قرآن مجید کا دامن تھامنے کی وجہ سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ صرف انتہائی فاسق لوگوں کو گمراہ رکھتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ بڑے فاسق ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کا نقصان پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندگی والا کر دیا، پھر تمہیں موت عطا کرے گا، پھر تمہیں زندگی بخشے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی اللہ وہ ذات ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہارے اوپر کی جانب توجہ فرمائی تو اس نے 7 ہموار آسمان بنا دیے، اور وہ سب کچھ بہت خوب جاننے والا ہے۔ پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 3 مختصر تفسیر رقیہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ہماری قبلہ و کعبہ ماجی سرکار کی عادت مبارک ہے کہ آپ سب سے پہلے کسی بھی رکوع کی تفسیر شریف سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرماتی ہیں۔ یہاں بھی ماجی سرکار نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک کلام کی محبت اور اپنے پیارے قرآن کریم کی عقیدت عطا فرمائی۔ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میں کیا عرض کر سکتی ہوں، یہ مقدس اور عظیم کتاب جس کی سب سے بڑی صورت کا سورہ بقرہ کا آج تیسرا رکوع تلاوت ہوا، اور پھر اس کا ترجمہ بھی نہایت تفسیری انداز میں بالکل عام فہم بنا کر پیش کیا گیا۔ اب اس کی مبارک تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، گزشتہ کلام سے تھوڑا سا رابطہ کرتے ہوئے ماجی سرکار شاہ فرماتی ہیں کہ فرمان خداوندی کا آغاز سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا
پھر سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے متعلق بات ہوئی، پھر کافر لوگوں کی بات ہوئی، پھر منافق لوگوں کی بات ہوئی، اور اب باری آ گئی تمام انسانوں سے اجتماعی بات کرنے کی۔ اس لیے فرمایا کہ اے تمام انسانوں، تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ آئیے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ تفسیر تبیان القرآن میں عبادت کی مختصر مگر بڑی جامع تعریف کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعتقاد الوہیت کے ساتھ تعظیم و اطاعت کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ پھر سنیے ناظرین و ناظرات، زندگی بھر آپ کو پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ لفظ عبادت کی اسلامک ٹرمینالوجی میں what is the definition of worship of oneness of our Almighty Allah، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہونے کے حساب سے اس کی جو عبادت کی تعریف ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں، بس یہ بات یاد رکھ لیں۔ اعتقاد الوہیت کے ساتھ ذہن میں یہ عقیدہ ہو کہ جس کے سامنے جو میں عاجزی کر رہا ہوں یہ میرا خدا ہے۔ اگر ایسا عقیدہ ذہن میں ہے تو اعتقاد الوہیت کے ساتھ تعظیم اور اطاعت کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ ذہن میں یہ ہو کہ جس کی میں جو تعظیم بھی کر رہا ہوں یہ تعظیم خدا سمجھ کے کر رہا ہوں، تو ایسا اعتقاد الوہیت رکھنا یہ عبادت کہلائے گا۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوگا تو یہ شرک کہلائے گا، اللہ ہی کے لیے ہوگا تو یہ عبادت کہلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی تعظیم و اطاعت اعتقاد الوہیت کے ساتھ ہو تو یہ عبادت ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی اطاعت اور تعظیم اعتقاد الوہیت کے ساتھ ہوگی تو اسے ہی شرک کہتے ہیں۔ ماجی سرکار نے تفسیر رقیہ کے اس تیسرے رکوع میں جو عنوان قائم کیا ہے، یہاں سے آگے ماجی سرکار نے فرمایا دنیا کا کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے اعتقاد الوہیت نہیں رکھتا۔ یہ ہے دلوں کو، دماغوں کو ٹینشنوں سے دور کرنے والی بات۔ اور یہاں پر مسلمانوں میں جگہ جگہ پر کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کو گستاخ کہہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب صحیح معنی میں کسی چیز کی تعریف سمجھ آ جائے اور اس کے بعد جب آپ اس نظر سے ساری کائنات کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ العزیز ہر جگہ جگ میں آیا ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ہر طرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے جھنڈے نظر آئیں گے۔ اگر انسان اپنی اینک سے اور اپنی توجہات سے اور اپنی بنائے ہوئے تصورات سے اگر دوسروں کو دیکھے گا پھر بہت ساری باتیں جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اصلاح کی نیت رکھتے ہوئے فساد مچانے سے بچائے، اور فساد کی بنیاد رکھتے ہوئے اصلاح کی آڑ لے کر بات کرنے سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاد الوہیت کسے کہتے ہیں؟ تو ماجی سرکار فرماتی ہیں کہ پھر یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اعتقاد الوہیت سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ماننا، اس خیال کو یقین اور ایمان بنا لینا اعتقاد الوہیت کہلاتا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے ایسا اعتقاد دنیا کا کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے پھر شرک کیا ہے؟ تو ماجی سرکار نے عنوان قائم کیا اور فرمایا سوائے اللہ تعالیٰ کے جب بھی کسی کو کسی اختیار کا اصل منبع اور سرچشمہ سمجھ لیا جائے تو شرک جیسا بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ اب ماجی سرکار سب کا اس ساری گفتگو کا نچوڑ پیش کرتی ہیں، فرماتی ہیں یاد رکھیے جب ہر قوت، ہر اختیار، ہر جبروت، ہر قاہری، ہر جابری، ہر ملکوت، ہر عظمت، ہر سطوت، ہر خلقت، ہر رفت، ہر بقا، ہر دوام، ہر روب، ہر جلال، ہر کبریائی، بلکہ ہر تعریف ذاتی طور پر اصل میں حقیقتاً ہر لحاظ سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، تو پھر باقی جملہ مخلوقات میں جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سمجھ کر اس کی تمام مخلوقات میں سے کسی کے لیے بھی کوئی قوت اختیار ماننا شرک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھنے والے ہیں، اللہ بھی دیکھنے والا ہے، آپ سننے والے ہیں، اللہ بھی سننے والا ہے، آپ پکڑنے والے ہیں، اللہ بھی پکڑنے والا ہے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں،
اس لیے کہ میرا آپ کا سننا، دیکھنا، پکڑنا، چلنا جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا سے، اور اللہ کی عطا سے کسی مخلوق میں کچھ چیز، کسی صفت کو مان لینا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ شرک اس وقت ہوگا جب ذہن میں اعتقاد الوہیت ہوگا کہ یہ شخصیت الہ ہے، خدا ہے یا خدا جیسی ہے۔ ایسا سوچنا ہی الحمدللہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایسا کلمہ پڑھایا ہے کہ ہمارے اندر عام لوگ تو عام لوگ، بت دیوی تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، ہم تو کبھی کسی فرشتے کو بھی، کسی نبی کو بھی، کسی ولی کو بھی اس کی بڑی سے بڑی کرامت دیکھ کر بھی کبھی نہ خدا جیسا تصور کرتے ہیں، نہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور نہ ہی اسے خدا تصور کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے چیلنج کیا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا۔ اللہ نے اپنی شان بیان کی توحید پر کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، زمین سے تمہارے لیے پھل اناج نکالے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب اتنے بڑے احسانات ہیں تو دیکھو جس کو تم کبھی خدا سمجھو گے وہ کبھی زمین سے کوئی پھل نکال سکتا ہے، وہ کبھی آسمان سے بارش برسا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں توحید ربانی پر یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ سوچو نا ذرا، زمین سے کوئی پھل نکال سکتا ہے اور آسمان سے کبھی کوئی بارش برسا سکتا ہے؟ نہیں برسا سکتا، اور نہ ہی کوئی زمین سے پھل نکال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی شان بڑی بلند ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یاد رکھو تم اس قرآن کو اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے کلام نہیں ہے، تمہیں شک ہو رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدق و امانت پر کہ حضور نے اپنے گھر سے گھڑ لیا ہوگا، کیونکہ حضور کی اپنی زبان بھی تو عربی ہے، تو پھر اللہ نے چیلنج کیا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں بے شمار کلام کیے، خود حضور کی حدیث بھی تو قرآن جیسی نہیں ہے، نہ بخاری، نہ مسلم، نہ ترمذی، نہ ابن ماجہ، نہ سنن نسائی، جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان کی حدیثوں کو پڑھو نا، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترنے والا کلام پڑھو تو آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے اور وہ کلام خدا ہے۔ تو خود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی عربی وہ قرآن جیسی نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر کوئی دنیا کا کلام قرآن جیسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن بے مثل و بے مثال ہے۔ اسی سے ایک پھول مل گیا، اور بھی وہ کیا کہ جب قرآن جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو جس نبی پر یہ قرآن اترا ہے اس نبی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس مہینہ رمضان میں یہ قرآن اترا اس رمضان جیسا بھی کوئی اور مہینہ نہیں ہو سکتا۔ جس رات میں یہ قرآن اترا شب قدر جیسی بھی کوئی اور رات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود اس شب قدر کی شان میں بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ایک رات 1000 راتوں سے بھی، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر شان والی ہے۔ 1000 مہینے ہوں اور وہ سارے کے سارے رمضان جیسے ہوں، 1000 مہینے ہوں اور اس کی راتیں ہوں اور سب کی سب رمضان جیسی ہوں، پھر بھی مڑ کے وہ شب قدر جیسی نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شب قدر 84 سال گویا 100 سال سے افضل ہے۔ اچھا ایک اور بات، جس پہاڑ پہ یہ قرآن نازل ہوا وہاں حضور تشریف فرما تھے، اس کا نام ہے جبل نور۔ جہاں حضور رونق افروز تھے اس کا نام ہے غار حرا۔ نہ غار حرا جیسی کوئی اور غار، نہ جبل نور جیسا کوئی پہاڑ، نہ مکے جیسا کوئی اور شہر، اس خانہ کعبہ جیسا۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ جس چیز کو بھی تعلق جڑتا چلا گیا وہ سب بے مثل و بے مثال ہوتی گئیں۔ جس علاقے میں آیا اس علاقے جیسا کوئی علاقہ نہیں ہے، جس جگہ آیا اس جگہ جیسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ قرآن جس رات میں آیا اس رات جیسی کوئی رات نہیں ہے۔ قرآن جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ تو پھر قرآن جس ذات پہ آیا ہے اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھی پھر کوئی نہیں ہے، پھر وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین و ناظرات، سامعین سامعات، محبت اور ایمان کی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہیں گی، اور انشاءاللہ ایمان اور محبت کی انہی باتوں کے ساتھ ہی انسان کی زندگی میں حسن و نکھار آتا ہے اور ایمان جو ہے وہ تازہ ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت حال بھی تو یہی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے زور لگایا قرآن مجید کے خلاف کچھ لکھنے کا، کوئی ایسی تحریر لکھنے کا، کوئی ایسی کتاب لکھنے کی کوشش کی گئی کہ جو قرآن سے زیادہ بڑھ کر مشہور ہو جائے، لیکن قرآن جیسی عزت آج تک کسی تحریر کو نہیں مل سکی۔ یہ قرآن اپنی مثال آپ ہے۔
تو اس سے ایک فیض مل رہا ہے روحانی۔ مانجی سرکار فرماتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اگر انمٹ ہونا چاہتے ہو، تم بھی چاہتے ہو کہ تم بھی لازوال رہو، تم چاہتے ہو تم بھی اگر بے مثال ہو جاؤ، آؤ قرآن کے خادم ہو جاؤ، قرآن کی خدمت میں آ جاؤ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں مانجی سرکار کی اس تفسیر شریف کو، اس ہمارے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے بھی اور فیس بک آئی ڈی کے ذریعے بھی آپ سن رہے ہیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں، تاکہ آپ کا نام بھی قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ موبائل اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہ جانے آپ سے زندگی میں کتنی خطائیں ہوئی ہوں، آؤ ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے خادم بن جاؤ اور اس کو پھیلانے والے بن جاؤ اور نسبت والے ہو جاؤ اور محبت والے ہو جاؤ۔ پھر اللہ پاک نے اس کے اندر ایمان والوں کے لیے جنتوں کا ذکر کیا کہ ان کے لیے جنتیں بنائی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک کو کسی بات کا حیا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے اوپر یا اس سے نیچے کی کسی چیز کو بیان فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق ہے۔ اور پھر جو مچھر کے اوپر ذرا تحقیق کی پتہ چلا کہ درندوں والی صفات بھی اس میں ہیں، پرندوں والی صفات بھی اس میں ہیں، اور چرندوں والی صفات بھی اس میں ہیں۔ یہ لہو پیتا ہے تو درندہ ہے، یہ اڑتا ہے تو پرندہ ہے، ہاتھی کی طرح اس کی سونڈ بھی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ کیا ہی عجیب چیز ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور دنیا کا ہر جانور پوشیدہ طور پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ واحد ہے جو پہلے کان میں آ کر بتاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں حملہ کرنے کے لیے، یہ آواز دے کر آتا ہے، اس کے اندر آواز بھی ہے۔ دیکھو نا اللہ پاک نے اس کو کتنی چھوٹے سے وجود میں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں۔ پھر اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مانجی سرکار لکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اس کی اندر مچھر میں یہ بات ہے کہ یہ بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، جب یہ پیٹ بھر لیتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو انسان کو بھی اسی طرح زندگی دراز کرنے کے لیے رمضان شریف کے روزے عطا کیے، تاکہ سارا سال اگر پیٹ بھرتا رہے گا تو اس کی زندگی کم ہو جائے گی۔ اس کی زندگی کے اضافے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سال میں ایک مرتبہ تھوڑا سا پیٹ کم بھی کرے اور بھوکا بھی رہے، تاکہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو اور ایمان کی زندگی میں اضافہ ہو۔ زندگی دو قسم کی، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ جسمانی زندگی میں تو لوگ رمضان میں بھی فوت ہوتے ہی رہتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی فوت ہوتے رہتے ہیں۔ اس انسان کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی زندگی کو بڑھانا ہے، اور ایمان کی زندگی رمضان کی وجہ سے بہت زیادہ زبردست بڑھتی ہے۔ گناہ خود بخود معاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور رمضان شریف کا مہینہ تو گویا نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ ایک واقعہ بھی مانجی سرکار فرماتی ہیں کہ نمرود جیسے بادشاہ کو بھی اللہ نے جب ہلاک کیا تو مچھر کی وجہ سے ہلاک کیا، اور مانجی سرکار ارشاد فرماتی ہیں کہ سلطان مامون الرشید اگرچہ علم دوست بادشاہ تھا، لیکن اس کا امتحان ایک مرتبہ مچھر کے ذریعے ہوا۔ وہ خطبہ پڑھ رہا تھا اور ایک مچھر اس کی آنکھ پہ آ کے بیٹھا۔ سلطان نے بار بار مچھر کو اڑایا، مگر مچھر پھر واپس آتا تھا، دفع نہیں ہوا، تو مجبوراً سلطان کو خطبہ چھوڑنا پڑا، اور اس نے زبان سے کہہ دیا کہ اللہ نے مچھر کو کیوں پیدا کیا۔ اس وقت حاضرین محفل میں حضرت مولانا ابو حذیل بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فوراً فرمایا، اے بادشاہ، یہ مچھر اسی لیے پیدا ہوا ہے تاکہ بڑے بڑے لوگ یہ جان جائیں کہ اللہ کریم سب سے بڑا ہے، اور تم مجبور ہو کر اس کی قہاری کو سمجھ سکو۔ جب تم چھوٹے سے مچھر کو دفع نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے عذاب کو کیسے دفع کر سکو گے؟ مانجی سرکار خلاصہ کلام کے طور پر فرماتی ہیں کہ چراغ سونے کا ہو یا مٹی کا، دونوں کی روشنی ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بڑی چیز کی، یا مچھر سے چھوٹی چیز کی مثال ہو، مثال کا مقصد ہدایت پانا ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے مضبوط تعلق والے ایماندار لوگ ہر مثال سے اس کا مقصد یعنی ہدایت پا لیتے ہیں، جبکہ بے ایمان لوگ مثال میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک شعر لکھ کر مانجی سرکار تفسیر کا اختتام فرماتی ہیں، غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ فی امان اللہ۔